ماشاءاللہ آپ لوگ بہت دیروں سے تمام علماء اکابر کی بات سن رہے تھے۔ میں آپ حضرات کے درمیان چند گزارشات ہے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ بندگی کا مطلب سب کچھ اللہ کے مرضی کے مطابق چلیں۔ آپ کہیں گے اللہ کے مرضی کے مطابق کیسے چلیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمونہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر عمل کرو گے تو محبوب بن جاؤ گے۔ ہمارا یہ جلسہ جو مفتی صاحب عالوی صاحب نے ابھی آپ حضرات کو جمع کیے اور دین کی بات سن رہے ہیں، مقصد کیا ہے کہ بھائی بیان سنیں گے، کل صبح کہیں گے فلاں مولانا آئے تھے بہت اچھا بیان کیے۔ جلسے کا مقصد یہ نہیں، بلکہ جلسے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی بات ہوگی، کون کتنا عمل کیا۔ اصل تو عمل ہے، اور اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ، اور عمل اس نیت سے کریں گے، اللہ تعالیٰ وہاں دیکھتے نہیں کہ کون کتنا زیادہ یہ ہے، بلکہ اللہ دیکھتے ہیں دل کے حال کو، اور دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت میں ہم یہ نیت کریں کہ یہ جلسہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنیں گے اور سن چکے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ موت تک زندگی اسی طرح گزاریں گے۔ اب ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ اب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمارا تو کوئی نیت بہت چند ہوتی ہے، بہت مختصر ہوتی ہے کہ یہ رمضان اچھا گزاریں گے۔ نہیں، یہ ہمارے حضرت مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، نیت کشادہ رکھو۔ نیت کیسے رکھو؟ اس رمضان سے آخری زندگی تک ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ تو جب نیت اچھی ہوگی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ عمل بھی آسان فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھ بات آپ کو بتاتا چلوں، ہر کام اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی جی آپ سے ایک درخواست ہے۔ فرمائیے۔ فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ میں جنگ میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ کہے کہ آپ جنگ میں آپ جا کے کیا کریں گی؟ کہنے لگی ہاں میں جا کر پانی پہنچاؤں گی، مرہم پٹی کو لے کے پہنچاؤں گی، اتنا تو کر سکتی ہوں۔ دیکھیں ایک صحابی زید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ آخری حالت میں ہے، اور اس وقت پردے کی آیت نہیں اتری تھی۔ حضرت عائشہ پہنچتی ہے، کہتی ہے میں تمہاری اماں عائشہ، زید تم کو کیا ہو گیا؟ فرمایا جب سنی کہ حضرت عائشہ موجود ہیں، زید کے زبان سے آخری لمحے میں یہ الفاظ ہے، میرا آخری تمنا ہے کہ میرے لاڈلے پیغمبر محمد رسول اللہ، بولو سب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دیجئے۔ حضرت عائشہ دوڑ کر جاتی ہیں، اور جانے کے بعد کہتی ہیں اللہ کے نبی کو، ایک زید بن سکن آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آخری لمحے میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے تڑپتے تھے، سنا کہ فوراً وہاں سے دوڑے، اور دوڑنے کے بعد وہاں زید بن سکن کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کے پاس موجود ہوں۔ زید بن سکن کو ہوش آتی، اور ہوش آنے کے بعد ایک ہی جملہ ان کے زبان مبارک سے نکلتا، رضینا باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ زید کہتے ہوئے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ ذرہ برابر آپ بولو، زمزم کے پانی میں اگر ذرہ برابر پیشاب کا چھینٹا گر جائے پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ ہمارے ہر کام، دینی کام میں بھی ذرہ برابر اگر دکھاوا آ جائے تو یاد رکھو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول کے لیے اللہ کے نبی عبادت کر رہے ہیں،
کون نبی عبادت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی عبادت نماز جیسی عبادت، اور کیا کہتے ہیں آخر میں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنے اوپر ظلم کثیرا، بڑا ظلم کیا۔ کون؟ نبی کہہ رہے ہیں۔ ہم تھوڑا سے عبادت کرنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے، اسی لیے تو نماز کے بعد نبی جی نے ہمیں تعلیم دیا، اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یاد رکھو رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، شیطان کا کام ہے اکڑنا، بندے کا کام اکڑنا نہیں، بندہ ہمیشہ جھک کے رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے استغفار پڑھنا، صحابہ کا سنت ہے استغفار پڑھنا، اور صالحین کی سنت ہے استغفار پڑھنا۔ جب ہم استغفار کثرت سے کریں گے، پتہ نہیں کس لمحہ اللہ کو پیارا آ جائے، اور پیار آ جانے کے بعد ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے، ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے بن جائیں گے۔ اس لیے نیت کریں، اس مجلس میں انشاءاللہ ہم جو بھی کام کریں گے اللہ واسطہ کریں گے انشاءاللہ، اور جب اللہ واسطہ کریں گے کوئی بھی کام ختم ہونے کے بعد استغفار پڑھیں گے۔ دوسرا ایک گزارش آپ کے سامنے ہے، رمضان قریب آ رہا ہے، عشق جگر زیادہ بڑھے گا۔ ابھی نعت نبی پڑھتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ سبحان اللہ بولو۔ جب سبحان اللہ بولا نہیں جاتا بلکہ دل سے بولنا چاہیے، جب نبی کی بات ہو جائے تو دل سے نکلنا چاہیے۔ تو آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب محبت بڑھے گی، کب محبت کیسے بڑھے گی؟ کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات کہتے ہوئے ہمارے اکابروں کے درمیان سبق سنا رہا ہوں۔ فرمایا حضرت جبرائیل آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آتے وقت ایک فرشتے کو میں نے دیکھا، بہت زیادہ بیمار اور غمزدہ ہے، اور دبلا پتلا اس غمزدہ کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا، وہ فرشتہ مجھ سے جبرائیل کو کہتے آپ جبرائیل امین ہیں، آپ اللہ پاک سے میری درخواست کر کے معاف کروا دیں۔ فرمایا آپ نے کیا غلطی کیا؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے، تمام فرشتوں نے استقبال کے لیے کھڑے تھے، میں ذرہ سے اپنی کاہلی کوتاہی کی وجہ سے تھوڑا دور ہو گیا، جس کی وجہ سے میرے اوپر عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اے بات آپ معاف کر دیں۔ فرمایا جاؤ کہہ دو میرے اس فرشتے سے، اگر معافی چاہتا ہے اس فرشتہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ کس سے پڑھوا رہے؟ فرشتوں سے۔ اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ درود پاک، اور رمضان صحیح سے گزاریں گے انشاءاللہ، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جو بات ہوئی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آئیے